بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ثوبان، ان کے پوتے یہ حدیث روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہمیں ہمارے والد اپنے دادا کے ذریعے سے روایت کرتے ہیں، یعنی ثابت حضرت ثوبان کے ذریعے سے روایت کرتے ہیں۔ قال، وہ فرماتے ہیں شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما مجلسا، میں حاضر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن ایک مجلس کے اندر، فقال، آپ نے ارشاد فرمایا طوبی للمخلصین، خوشخبری ہے خالص عمل کرنے والوں کے لیے، جو اپنے اعمال کو اپنے رب کے لیے خالص کرتے ہیں نا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اولئک مصابیح الدجا، یہ وہ لوگ ہیں جو اندھیروں میں چراغ ہیں، تنجلی عنہم کل فتنۃ ظلماء، فرمایا ہر تاریکی والے فتنے میں یہ روشنی کے طور پہ کام آتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، الاخلاص والنیت، اخلاص اور نیت، انہی کا دار و مدار ہے ہمارے جملہ اعمال پر۔ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس میں خلوص کتنا ہے یہ دیکھا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور کس نیت سے ہم نے یہ عمل کیا ہے۔ اگر ہمارا خلوص کم ہے تو ویلیو کم ہو جائے گی، اور اگر ہماری نیت ہی خراب ہے تو سارا عمل ہی بیکار ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار ہی نیتوں پر ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال کی درستگی کے لیے اخلاص بھی اس کے اندر رکھنا چاہیے، اور نیت کو بھی درست رکھنا چاہیے، کہ نیت کی خرابی سے بھی عمل ضائع، اور خلوص نہ ہو تو پھر بھی عمل کی ویلیو نہیں رہتی، قیمت نہیں رہتی۔ قرآن کہتا ہے مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے والے لوگ رب کو پسند ہیں، کہ کوئی بھی عمل ہو وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اس میں کوئی کسی قسم کی ریاکاری، دکھلاوا اور نمود و نمائش بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے خالص عمل سب سے زیادہ قیمت رکھتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے سب سے زیادہ اجر بھی اسی پہ ملتا ہے، کہ جو اپنے عمل کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اس لیے اس چیپٹر کے اندر ہمیں بہت ساری یہ حدیثیں ملیں گی جن کے اندر ہم اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کیسے کر سکتے ہیں، اور اپنی نیت کی اصلاح درستگی کیسے کر سکتے ہیں، یہ احادیث ہم یہاں پر انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ اس حدیث کو ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء، بہقی نے شعب الایمان کے اندر روایت کیا ہے۔ اگلی روایت ابو جعفر الرازی ربیع ابن انس سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں علامت الدین الاخلاص للہ، فرمایا دین کی نشانی، علامت اللہ کے لیے اخلاص ہے، اللہ کے لیے یہ دین دار ہونے کی علامت ہے۔ وعلامت العلم خشیت اللہ، اور فرمایا علم کی علامت عالم ہونا، یہ فرمایا اللہ کا ڈر، جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اور یہ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں جو علماء ہیں یہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اللہ یہاں پہ بھی فرمائے علم کی علامت یہی ہے کہ
اللہ سے ڈرتا ہو بندہ، اور دین کی علامت یہ ہے کہ بندے کا ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہو۔ اگلی روایت حضرت داؤد بن محمد فرماتے انہو سمع ابا عبد النباجی، انہوں نے ابو عبد النباجی سے سنا، یقول وہ فرماتے خمس خصال بہا تمام العمل، فرمایا 5 چیزیں عمل کو پورا کرتی ہیں، 5 چیزیں ان سے عمل پورا ہوتا ہے۔ کون کون سی؟ الایمان بمعرفت اللہ، پہلی چیز فرمایا اللہ کی معرفت، اس پر ایمان کامل رکھنا، ومعرفت الحق، اور حق کی معرفت، حق کی پہچان، واخلاص العمل للہ، اور عمل کو خالص کرنا اللہ کے لیے، والعمل علی السنہ، اور عمل سنت کے مطابق کرنا، جس طرح رسول اللہ نے عمل کیا ہے اس طرح عمل کرنا، وَأَكْلُ الْحَلَالِ، اور حلال کھانا کھانا، ہم جو پیٹ کے اندر رزق ڈالتے ہیں نا، حلال ہونا چاہیے، کہ حرام کا ایک نوالہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لقمہ حرام کا 40 دن تک بندے کو رب کی رحمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ پاک اس بندے پر نظر رحمت نہیں فرماتا جو ایک لقمہ حرام کا لے لیتا ہے۔ تو اس سے آپ انداز، جب اللہ کی نظر رحمت ہی نہیں پڑے گی، رب کی رحمتیں ہی بندے سے روٹھ جائیں گی، تو پھر نوستے ہیں، پھر تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں۔ فَإِن فُقِدَتْ وَاحِدَةٌ، فرمایا اگر ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی جائے، لم یرتفع العمل، فرمایا عمل بلند نہیں ہو سکتا، وذالک انک اذا عرفت اللہ، اور فرمایا یہ بات کہ بے شک جب تو اللہ کو پہچان لے، ولم تعرف الحق، اور تو حق کو نہ پہچانے، لم تنتفع، تو پھر تو نفع نہیں حاصل کر سکتا، وَإِذَا عَرَفْتَ الْحَقِّ، اور تو حق کو پہچانے، وَلَمْ تَعْرِفِ اللَّهِ، اور اللہ کو نہ پہچانے، لَمْ تَنْتَفِعْ، تو فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، وَإِذَا عَرَفْتَ اللَّهَ وَعَرَفْتَ الْحَقِّ، اور جب تو اللہ کو بھی پہچانے، حق کو بھی پہچانے، وَلَمْ تُخْلِصِ الْعَمَلِ، لیکن تیرا عمل خالص نہ ہو، لم تنتفع، پھر بھی تم نفع حاصل نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا وَإِذَا عَرَفْتَ اللَّهَ وَعَرَفْتَ الْحَقَّ وَأَخْلَصَتِ الْعَمَلِ، فرمایا تم اللہ کو بھی پہچان لو اور حق کو بھی پہچانو اور عمل بھی خالص کرو، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى السُّنَّةِ، لیکن وہ عمل سنت کے مطابق نہ ہو، لم تنتفع، فرمایا پھر بھی اس کا کوئی نفع نہیں ہے۔ اور فرمایا وَإِن تَمَّتِ الْأَرْبَعُ، اور اگر یہ 4 باتیں پوری ہوں، وَلَمْ يَكُنِ الْأَكْلُ مِنْ حَلَالٍ، لیکن کھانا حلال کا نہ ہو، یعنی یہ 4 باتیں بندہ اللہ کو بھی پہچانے، حق کو بھی پہچانے، عمل بھی خالص کرے اور سنت کے مطابق بھی کرے، لیکن ایک آخری خرابی کہ عقل جو ہے، کھانا جو ہے وہ حرام کا ہے، حلال سے نہیں ہے، فرمایا لم تنتفع، پھر بھی نفع حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ 5 چیزیں کسی بھی عمل کے اللہ کی بارگاہ میں نفع مند ہونے کے لیے ضروری ہیں کہ بندہ اللہ کو پہچانے، حق کو پہچانے، عمل کو خالص اللہ کے لیے کرے اور سنت کے مطابق کرے اور حلال کھانا کھائے، پھر عمل اللہ کی بارگاہ سے قیمت لاتا ہے، پھر اس پہ اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اعمال کو خالص کرنے اور اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔